أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين. قال إن فيها لوطا. قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون. وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تأسوا في الأرض مفسدين. فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين. وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات
صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترجمہ قرآن کے سلسلے میں آج کل ہم سورہ عنکبوت کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ اب تک ہم 3 شروع کے رکوع سمجھ چکے، ترجمہ اور تفسیر۔ آج انشاءاللہ چوتھا رکوع آپ کے سامنے ترجمہ اور تفسیر پیش ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 41 تک، پارہ نمبر 20۔ آج الحمدللہ 20واں پارہ پورا ہو جائے گا یہاں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 31۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بشارت لے کر پہنچے، بشارت حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری، کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں۔ لوط علیہ السلام کی دعا جو انہوں نے کی تھی کہ اللہ جو ہے میری قوم سے میری مدد فرما، مجھے دور کر دے ان سے، تو وہ دعا قبول ہو گئی۔ تو اللہ نے فرشتے بھیجے اس بستی کو تباہ کرنے کے لیے اور بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے۔ یہاں پہلے وہ آئے ابراہیم علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں، اور انہیں بیٹے اسحاق کی خوشخبری دی۔ وہ پورا واقعہ جو ہے پہلے بھی گزر چکا، آگے بھی آئے گا، یہاں اسی کا ذکر ہے۔ بشارت لے کر پہنچے اور کہنے لگے کہ اس بستی والوں کو ہم ہلاک کرنے والے ہیں، یقیناً یہاں کے رہنے والے گناہ گار ہیں، لوط علیہ السلام کی بستی کو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس میں تو لوط علیہ السلام ہیں، مطلب فکر ہوئی اپنے بھتیجے کی، اور وہ نبی بھی تھے۔ فرشتوں نے کہا یہاں جو ہیں ہم انہیں بخوبی جانتے ہیں، مطلب کسے ہلاک کرنا ہے، کون مجرم ہے، کسے بچانا ہے، ہمیں پتہ ہے، اللہ نے ہمیں سب بتا کے بھیجا۔ لوط علیہ السلام کو اور اس کے خاندان کو سوائے اس کی بیوی کے ہم بچا لیں گے، مطلب ان کی جو بیوی تھی وہ اپنی قوم کا ساتھ دیتی تھی۔ فرشتوں نے کہا کہ اس کے علاوہ ہم پوری جو ان کے خاندان کے لوگ ہیں جو ان پہ ایمان لا چکے انہیں ہم بچا لیں گے، لوط علیہ السلام کو، لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچائیں گے۔ البتہ وہ عورت پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، لوط علیہ السلام کی بیوی حالانکہ نبی کی بیوی تھی، ان میں ہیں جنہیں ہم ہلاک کریں گے آگ، کیونکہ وہ قوم کی طرفداری کرتی تھی، نبی بھی بیوی کو نہ بچا سکے۔ تو یہ دھیان رہے کہ کتنے ہی نیک لوگ ہوں وہ اپنی اولادوں کو اور اپنی بیوی کو بچا نہیں سکتے۔ آج ہی آیت آئی ایک جو مفہوم بیان ہو رہا تھا اس میں کہ بعض تمہاری بیوی اور تمہارے بچوں میں تمہارے دشمن ہیں، تو یہاں جن بچوں اور بیویوں کے لیے ہم حرام کمائیوں میں لگے رہتے ہیں وہاں یہ ہمیں پھنسوا دیں گے اور ہماری نیکی بھی نہیں بچا سکتی۔ نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بدترین بیویوں کی مثال آج قرآن کی ایک آیت میں بھی مفہوم میں بیان کی گئی۔ اسی طرح سے آسیہ علیہ السلام جو تھیں وہ بدترین شوہر فرعون کے ساتھ گزارا کیا انہوں نے۔ ابو لہب اور اس کی بیوی دونوں بدترین جوڑا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ یہ دنیا کا بہترین جوڑا کہلاتا ہے۔ یہ جو ہے ہر طریقے کے لوگ اللہ نے پیدا کیے، مطلب ایسی بھی بیوی گزری جو نبیوں کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنے آپ کو عذاب سے بچا نہیں سکی، اور ایسی بھی عورت گزری کہ فرعون جیسے شوہر کو برداشت کیا تو آج جنت کی سرداروں میں ہے آسیہ علیہ السلام۔ اور ابو لہب اور اس کی بیوی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رنجش رکھتے تھے، تو وہ بدترین جوڑا ہے۔ تو ہر طریقے کے لوگ اللہ نے یہاں دنیا میں بھیجے۔ تو لوط علیہ السلام ان کے خاندان کے سوا ان کی بیوی کو بچا کے سوا سب مطلب انہیں بچا لیں گے اور بیوی کو ختم کر دیں گے۔ پھر جب ہمارے قاصد لوط علیہ السلام کے پاس پہنچے یہ فرشتے انسانی شکل میں، تو وہ ان کی وجہ سے غمگین ہو گئے، مطلب فرشتوں کو جب دیکھا انہوں نے، کیونکہ وہ تو انسانی سمجھ رہے تھے انہیں پتہ تھوڑی تھا کہ یہ فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے اور یہ عذاب دینے آئے، اور وہ بہت خوبصورت شکل میں تھے لڑکوں کی، تو انہیں ایک دم غم ہوا کہ انہیں بچانے کی ترکیب تو سوچی نہیں انہوں نے، بلکہ غمگین ہو گیا دیکھ کے کہ اب میری جو قوم ہے جب انہیں پتہ لگے گا کہ اتنے حسین لڑکے میرے پاس آئے تو یہ دوڑتے آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ بدکاری کرنے کی کوشش کریں گے، اور دل ہی دل میں رنج کرنے لگے اس بات کا کہ اب کیا ہوگا آگے۔ قاصدوں نے کہا، مطلب ان فرشتوں نے جو انسانی شکل میں تھے،
آپ نہ خوف کھائیں نہ آزردہ ہوں، مطلب غم نہ کریں، ہم انسان نہیں ہیں، ہم فرشتے ہیں، ہم تو عذاب دینے آ رہے ہیں اللہ کے حکم سے، اور آپ کو بچانے کے لیے آئے ان لوگوں سے۔ ہم آپ کو، میں آپ کے متعلقین کے بچا لیں گے، مگر آپ کی بیوی کے وہ عذاب کے لیے باقی رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یہ جو واقعہ بھی پچھلی آیت میں گزر چکا، عورت بھی یہ بدفعلی نہیں کرتی تھی، مگر انہیں ٹھیک سمجھتی تھی، جو یہ کار اس کے خاندان والے یا اس کے برادری والے کرتے تھے ان کا ساتھ دیتی تھی، اس وجہ سے پھنس گئی۔ یہ نہیں کہ آپ برائی کرو، مان لو آپ، اسی لیے تو شراب خانے میں اگر آپ نوکری کر رہے ہیں تو آپ کی کمائی حرام ہے، بدفعلی نہ بھی کرے آدمی چاہے آپ شراب نہ پیتے ہوں، تو اس جگہ ان لوگوں کا ساتھ دینا بھی آپ کے لیے جو ہے عذاب کا باعث بنے گا۔ یہ عورت وہ بدکار نہیں تھی اس طرح کی، مگر ان کا ساتھ دیتی تھی، انہیں صحیح سمجھتی تھی۔ آیت نمبر 34، ہم اس بستی والوں پر آسمانی عذاب نازل کرنے والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بے حکم ہو رہے ہیں، مطلب پوری بستی آسمان کی بلندی پہ اللہ نے لے جا کے اور اسے پلٹ کے ہلاک کیا، کیونکہ یہ فسق و فجور میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اوپر سے پتھروں کی بارش کی، بعد میں بدبودار جھیل کی شکل میں اس بستی کی شکل بنا دی گئی، وہاں پہ مطلب بدبو ہی بدبو تھی، سڑائندی، کیونکہ وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بے حکم ہو رہے تھے، مطلب ایک نئی طریقے کی جو ہے وہ ایجاد کر لی تھی، ایک بدفعلی انہوں نے۔ البتہ ہم نے اس بستی کو سری عبرت کی نشانی بنا دیا، مطلب پلٹ کے بستی پہ پتھروں کی بارش اور بدبودار پانی، پھر اس بستی کو ڈیڈ سی میں غرق کیا گیا۔ یہ سب نشانی ہیں، عبرت کی نشانی ہے دانش مندوں کے لیے جو سوچ وچار کرتے ہیں۔ تو اللہ نے کہا انہیں میں نے عبرت کی نشانی بنا دیا ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، مطلب جو دانش مند ہیں، سوچ وچار کرتے ہیں۔ اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ مدین جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پوتے کا نام تھا، بیٹے کا نام مدیان تھا، ہے جو بھی ہو انہی کے نام پہ اس بستی کا نام پڑا تھا، اس قبیلے کا نام پڑا۔ بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کو یہاں نبی بنا کے بھیجا گیا، وہ ذکر یہاں پہ ہے۔ ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا، انہوں نے کہا کہ میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، قیامت کے دن کے توقع رکھو، اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو، مطلب آخرت کی تیاری کرو، توحید پہ چلو، ناپ تول میں کمی نہ کرو، فساد نہ پھیلاؤ۔ ان کی قوم میں بہت بڑی کمی یہ تھی کہ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ جو کمیاں ان سب قوموں میں تھیں وہ آج مسلمانوں میں ساری چیزیں موجود ہیں، جو الگ الگ نبیوں کی قوموں میں جس کی وجہ سے قومیں تباہ ہوئیں، آج وہ سب کمیاں ہمارے اندر موجود ہیں۔ پھر بھی انہوں نے انہیں جھٹلایا، مطلب شعیب علیہ السلام کو۔ آخر انہیں زلزلے نے پکڑ لیا، مطلب پوری قوم کو بڑا زبردست زلزلہ آیا اور وہ اپنے گھروں میں بیٹھے کے بیٹھے مردہ ہو کر رہ گئے، اللہ عذاب نے انہیں مٹا ڈالا۔ اور ہم نے عادیوں اور سمودیوں کو بھی غارت کیا، جن کے بعض مکانات تمہارے سامنے ظاہر ہیں، مطلب ان کے جو رہنے کے مکان تھے کھنڈرات بن گئے، جیسے بڑے بڑے مکان انہوں نے بنائے ہوئے تھے، بڑی ترقی یافتہ قوم تھی، مطلب محل بنا لیتے تھے پہاڑوں کو کاٹ کے، لیکن اللہ سے غافل تھے۔ جیسے آج سائنسداں دوسرے سیاروں پر تحقیق میں عمر گزار دیتے ہیں اپنی، مگر وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہم کہاں سے آئے، کہاں جانا ہے، اللہ کی طرف، اللہ کی معرفت حاصل نہیں کرتے، بس وہ اپنے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ اسی طرح سے یہ بھی اپنے کاموں میں لگے رہے، اور شیطان نے انہیں ان کی بدعمالیاں آراستہ کر دکھائی تھی، مطلب جو وہ کام کرتے تھے شیطان انہیں پٹی پڑھاتا تھا کہ تم جو کر رہے صحیح ہے، حالانکہ وہ بدفعلی تھی، ڈنڈی مارنا یا دوسروں کو نقصان پہنچانا، فساد مچانا جو ہے اس میں اپنے معاشرے میں، اور انہیں راہ سے روک دیا تھا، مطلب اچھی راہ سے، باوجود یہ کہ آنکھوں والے اور ہوشیار تھے، حالانکہ وہ بہت زیادہ ہوشیار تھے۔ میں بتا رہا آپ کو کہ بہت ترقی یافتہ قوم تھی، پہاڑوں کو کاٹ کے جو ہے محل بنا لیتے تھے، مگر وہی کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکے، تباہ کر دیے گئے۔ جب نبی کو جھٹلایا تو اللہ نے پھر انہیں مٹا دیا۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ان کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کھلے کھلے معجزے لے کر آئے تھے، مطلب شیطان نے انہیں بھی گمراہ ہلاک کیا، قارون کو، فرعون کو اور حامان کو، جن کے سامنے موسیٰ علیہ السلام کا پورا
قصہ بھی سورہ قصص میں گزر چکا کہ کس طرح کے معجزے ان کے سامنے کھلے معجزے نشانی لے کے آئے اللہ کی، پھر بھی یہ نہیں مانے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا، لیکن ہم سے آگے بڑھنے والے نہ ہو سکے، مطلب آخرکار گرفت میں آ گئے اور اللہ نے انہیں دھسا دیا، ڈبو دیا۔ پھر تو ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے وبال میں گرفتار کر لیا، مطلب ساری قوموں کو اکٹھا کر کے اللہ نے کہا کہ میں نے سب کو ان کا بدلہ دیا جیسا وہ کرتے رہے۔ ان میں سے بعض پر ہم نے پتھروں کا می برسایا، مطلب قوم عاد جو ہے اس پہ تیز ہوا کا عذاب اللہ نے بھیجا جو زمین سے کنکریاں اڑا کے ان پہ برساتی تھی، اور پھر اتنی تیز ہوا ہوئی کہ انہیں آسمان تک اوپر اڑا کے لے گئی، اور وہاں سے لا کے زمین پہ ایسے پٹکا کہ ان کے جو سر تھے وہ دھڑ سے الگ ہو جاتے تھے جیسے کھجور کے تنے ہوں۔ تو اتنا زبردست پتھروں کی جو ہے وہ بارش کی ان کے اوپر۔ لوط علیہ السلام پہ تو ہوئی تھی پتھروں کی بارش، لیکن ان پہ کنکریوں کی بارش ہوئی تھی، اور ان میں سے بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچا۔ صالح علیہ السلام کی قوم تھی جو قوم سمود، جس میں جب صالح علیہ السلام سے انہوں نے معجزہ مانگا تو اللہ نے چٹان سے اونٹنی برآمد کرا دی، اور لیکن انہوں نے اس معجزے کو ختم کر دیا، شہید کر دیا اس اونٹنی کو۔ تو 3 دن بعد تیز چنگھاڑ کا عذاب آیا اور یہ سب ختم ہو گئے، تو اسی کا ذکر ہے۔ اور ان میں بعض کو زوردار سخت آواز نے دبوچ لیا، صالح علیہ السلام کی قوم کو، سمود کو، اور ان میں سے بعض کو ہم نے زمین میں دھسا دیا۔ وہ جو بھی پچھلی آیتوں میں قصہ آیا قارون کا واقعہ پورا کہ مال کے ساتھ اسے دھسا دیا گیا، اور ان میں سے بعض کو ہم نے ڈبو دیا، جیسے قوم نوح اور قوم فرعون، انہیں ڈبویا اللہ رب العزت نے غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرے، بلکہ یہی لوگ اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے، مطلب کفر شرک و منمانی کر کے خود عذاب کو دعوت دی۔ اللہ ظلم نہیں کرتا معاذ اللہ کسی پہ۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز مقرر کر رکھے ہیں ان کی مثال مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی ایک گھر بنا لیتی ہے، حالانکہ تمام گھروں سے زیادہ بودا گھر مکڑی کا گھر ہے، کاش وہ جان لیتے۔ یہ ہے وہ آیت جس کے نام پہ اس صورت کا نام رکھا گیا عنکبوت، مکڑی کا ذکر اس میں آیا، مطلب اس کا جو گھر ہوتا ہے یہ اپنے آپ کارساز مقرر کر لیے، انہوں نے بت بنا لیے۔ تو بزرگ جو ہے جیسے آج کل بزرگوں کو مانتے ہیں اولاد پیسہ، جبکہ کوئی کسی کا سہارا نہیں، انہیں کوئی کسی کا بچا نہیں سکتا، لیکن انہوں نے خود ہی کارساز مقرر کر لیے۔ اور ان کا معاملہ، ان کے عقیدے کا ایسا ہے اتنا کمزور جیسے مچھلی کا جالا ہوتا ہے، ذرا سا ٹچ کرو ختم ہو جاتا ہے، ذرا سی ہوا چلے جب ختم۔ ایسے ہی مشرکوں کے عقیدے اور عمل کمزور ہوتے ہیں کہ انہیں جو غیر اللہ کے سہارے ہیں وہ سارے کمزور، ایسے جیسے مکڑی کے جالے ہوتے ہیں، کاش وہ جان لیتے، مطلب اپنی زندگی میں ہی تو عذاب سے بچ جاتے۔ 42 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جنہیں وہ اس کے سوا پکار رہے ہیں، مطلب اور غیر اللہ کو، وہ زبردست اور ذی حکمت ہے، مطلب اسے سب کے دلوں کا حال پتہ ہے، ان کی نیتوں کا پتہ ہے، ان کے اعمال کا پتہ ہے۔ ہم ان مثالوں کو لوگوں کے لیے بیان فرما رہے ہیں، انہیں صرف علم والے ہی سمجھتے ہیں، مطلب ایمان تو علم والوں، ایمان اور علم والوں پہ کا درجہ زیادہ ہے علم والوں پہ، لیکن اسے وہ سمجھتے ہیں ان آیتوں کو جو ایمان کے ساتھ ساتھ علم بھی رکھتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے، آج کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو مصلیت اور حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ایمان والوں کے لیے تو اس میں بڑی بھاری دلیل ہے، مطلب بے مقصد نہیں پیدا کیا، حکمتاً مشیت و بمقصد، مطلب پرپزفل پیدا کیا دنیا کو، اللہ نے ایویں نہیں پیدا کر دیا۔ اور یہاں کا بڑی بھاری اس میں دلیل ہے، اللہ کے وجود، اس کی قدرت، اس کی علم و حکمت میں نشانی ہے کہ اس ایک اللہ کے سوا کوئی داتا، کوئی مشکل کشا اور کوئی حاجت روا نہیں ہے۔ جیسے لوگ آج کل بزرگوں کو بنا لیتے ہیں، اپنے پیروں کو بنا لیتے ہیں اور لوگوں سے جڑے رہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے سے مانگو میں ہی دوں گا، میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یہ آج الحمدللہ اللہ کی توفیق سے سورہ عنکبوت کا 4تھا رکوع پورا ہوا، 20واں پارہ پورا ہوا۔